بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائیو، سردی کا موسم شروع ہو گیا اور سردی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس میں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی موسم گرما اور موسم سرما۔ تو شتا عربی میں سردی کے موسم کو کہتے ہیں، اور جب سردی کا موسم آتا ہے تو گویا سال میں دو ہی موسم اللہ نے ذکر فرمائے، ایک تو گرما کا یا دوسرا سردی کا۔ تو یہ جو موسم ہے اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، مصلحت ہے، اور اس میں بندوں کے لیے فائدے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے موسموں کو جو تبدیل ہوتا رہتا ہے تو یہ مزاج کے بدلنے اور اس میں بہت سارے فوائد اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے رکھے ہیں۔ اور جب شدت سردی شروع ہوتی ہے تو انسان محسوس کرتا ہے گرمی کا موسم اچھا تھا، اور جب شدت سردی کے موسم میں خاص چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جیسے بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، زکام، نزلہ، اور اسی طرح سے چلنا پھرنا زیادہ کم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں آدمی کی بنانے پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے دن کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ عز و جل عزیز علیم نے یہ سورج کے بدلتے جو مواقع اللہ نے بنائے ہیں اس میں بندوں کے لیے بڑی مصلحت اللہ نے رکھی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں انسانوں کے لیے بہت سارے فوائد ہیں۔ سردی کے موسم میں خاص فوائد جو سردی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور سردی کے بغیر وہ چیزیں انسان کو حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر سورج پہ آپ غور کریں گے، سورج کبھی دائیں اور بائیں ڈھلتا ہے تو یہ زمانے بدلتے ہیں، اور اسی طرح سے موسم بدلتے ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے بڑی حکمتیں اور بڑی مصلحتیں انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے رکھا ہے۔ اگر ایک ہی زمانہ ہوتا، جیسے صرف باقی اور زمانے نہ ہوتے، صرف گرمی کا موسم ہوتا یا صرف سردی کا موسم ہوتا، تو انسان اسے اکتا جاتا۔ تو یہ کوئی نہ کوئی مصلحت ہے گرما کے موسم میں، کوئی نہ کوئی خاص مصالح اور حکمتیں ہیں سردی کے موسم میں۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کبھی سردی کا، تو کبھی گرمی کا، تو کبھی موسم بہار، تو کبھی موسم خزاں اللہ نے رکھا ہے۔ اور یہ کہا کہ جب سردی کا موسم آتا ہے تو جو گرمی تھی وہ وادیوں میں، زمین کے اندر اور پہاڑوں کے اندر گرمی چلی جاتی ہے، اور وہاں سے بہت سارے پھل فروٹ زمین سے نکلتے ہیں سردیوں کے موسم میں، اور اوپری تو ہمیں ٹھنڈا لگتا ہے لیکن اندر سے وہ چیزیں گرم ہوتی ہیں۔ جیسے زمین کھودی جائے تو گرمی ہوتا ہے، جب پانی نہر کا، کنویں کا آپ پانی دیکھیں گے سردی کے موسم میں اوپر سے پانی نارمل دکھے گا، لیکن جب آپ اندر ہاتھ ڈالیں گے تو پانی گرم ہوگا۔ سردی کے موسم میں گرم پانی ہمیں ملتا ہے کیونکہ گرمی وہاں چلی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے موسم سردی میں برسات ہوتی ہے، بادل آتے ہیں، اور اسی طرح سے کہیں برف برستی ہے تو کہیں اولے برستے ہیں، اور یہ سب زمین کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اور زندگی کے ساتھ زمین کی، انسانوں کی زندگی بھی اس سے تعلق رکھتی ہے، اور انسان اس زمانے میں جب سردی شدت کی ہوتی ہے تو قوت جسم اس کا بڑھ جاتا ہے، اور انسانوں کے جسم کے ساتھ حیوانوں کا جسم بھی وہ طاقتور ہوتا ہے، اور فطری طور پر اس کے اندر قوت اور طاقت بڑھ جاتی ہے بمقابل گرما کے۔ اور گرما میں سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور جب موسم بہار آتا ہے تو حرکت زیادہ ہوتی ہے اور بڑا خوشگوار موسم ہوتا ہے۔ تو اس میں اسی طرح سے سردی اور گرمی کے موسم جو اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ موسم گرما میں خاص قسم کے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، اور موسم سرما میں خاص قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ جو موسم گرما کے پھل ہیں وہ سردی میں کھائیں گے تو صحت کے لیے نقصان ہے، اور جو موسم گرما کے پھل ہیں وہ سردی میں نہیں کھائے جا سکتے، اور موسم سرما کے جو پھل ہیں وہ گرما میں کھائیں گے تو نقصان کریں گے، اور سرما کے پھل سرما ہی میں کھائے جاتے ہیں۔ ہر موسم کے پھل صحت کے لیے ضروری ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین سبحان اللہ الخالق الحکیم کے
حکمت ہے جو اللہ نے بندوں کے لیے مختلف ضرورتوں کے حساب سے، مخلوق کی ضرورتوں کے حساب سے موسموں کو بدلتے رہتے ہیں۔ اور جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے، جب موسم سرما آتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ رات لمبی ہوتی ہے تو اس کثرت عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے ان کے پاس بڑا وقت ہوتا ہے راتوں میں تہجد پڑھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دن میں روزہ رکھنے کے لیے۔ دن چھوٹا ہے اور رات میں عبادت کرنے کے لیے۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مرحبا بالشتاء، یعنی موسم سرما کا ویلکم ہم کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس میں رات میں لمبا قیام آپ کر سکتے ہیں، اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو روزے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں کے لیے بڑا برکت والا موسم اور بڑی مہربانی والا موسم ہے کہ جس میں نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے کے لیے وقت بھی کافی مل جاتا ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، سورہ ذاریات میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے بستروں میں رات میں کم سوتے ہیں اور صبح سویرے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں موسم سرما میں۔ اور سردی کے موسم میں دن میں روزہ رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور اس میں انسان پیاسا بھی نہیں ہوتا، بھوک بھی نہیں لگتی اور تھکان بھی نہیں ہوتی دن میں روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اور رات میں آدمی تھوڑا چند گھنٹے سونے کے بعد میں پھر اس کے لیے وقت ملتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کر سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ الصیام فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، کہا کہ موسم سرما میں روزے رکھنا یہ بالکل ٹھنڈا مال غنیمت ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کو ملتا ہے۔ اور ٹھنڈا مال غنیمت کیوں کہا اس کو؟ اس لیے کہ مال غنیمت تو ہمیشہ لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت گری کا مقابلہ کرتے ہوئے اور گرما گرم مقابلہ ہوتا ہے دشمنوں سے، تب جا کے مال غنیمت ملتا ہے۔ لیکن یہ تو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹھے بٹھائے اپنی طرف سے روزے رکھو، عبادتیں کرو، تو یہ موسم سرما مال غنیمت، ٹھنڈی مال غنیمت ہے۔ اور بعض طبیعتوں کے حساب سے موسم سرما میں لوگوں کو بڑی مشقت ہوتی ہے، بہت سارے زکام، بخار اور نزلہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو ان تمام چیزوں میں اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی قدرت کی یہ چیزیں، موسم جو بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس پہ آدمی کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس میں بندے کو بدن کے جو بھی تکلیف ہیں، نقصانات ہیں، اس سے اس کو اجر ملتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر اللہ بها من خطایا، کہ مومن مسلمان کو جو بھی تھکان ہوتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور کوئی بھی غم یا کوئی بھی دکھ ہوتا ہے یا کوئی بھی اس کو اذیت پہنچتی ہے یا کوئی بھی اس کو یعنی غم لاحق ہوتا ہے کسی تکلیف کی وجہ سے، تو حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر چبھتا ہے، کانٹا بھی اگر چبھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ فی جسدہ ومالہ ونفسہ حتی یلقى اللہ وما علیہ من خطیئۃ، فرمایا کہ بندہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، برابر اس کے ساتھ آزمائش چلتی رہتی ہے، اس کے جسم میں، اس کے مال میں، اس کی جان میں، ہر وقت اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز لگی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، اور اس کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو وہ انسان گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔ دوستو بھائیو، بہرکیف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر موسم میں الگ الگ خصوصیات، الگ الگ نعمتیں، الگ الگ اس کے خاص چیزیں رکھی ہیں جو بندوں کی آسانی کے لیے، اور بندوں کو جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 185، اور فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے اندر تمہیں سختی اور تکلیف دینا مقصد نہیں ہے، سورہ حج آیت نمبر 78، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالحنفیۃ السمحہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے دین حنفیت کا معنی ہے کہ خالص
اور آسان دین دے کر بھیجا ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت محمد کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو آسانیاں پیدا کرنے والا اور دین کو آسان بنا کر مسلمانوں کے لیے، انسان پورے مسلمان پوری دنیا کے لیے آسانی پیدا کرنے والے ہیں، اور تم تنگی ڈالنے والے، تکلیف دینے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں۔ دین میں کوئی مشقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈر سکتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی قائما، تم کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، فَإِن لَّم تَسْتَطِع فَقَاعِدًا، اگر تم بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر تم بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر آپ نماز ضرور پڑھیں۔ اسی طرح سے گرما کے موسم میں ٹھنڈا پانی سے وضو بنانا اچھا لگتا ہے، اور اسی طرح سے سردیوں کے موسم میں گرم پانی سے وضو بنانے کی اجازت ہے غسل کرنے کے لیے اور طہارت کے لیے۔ بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضو، مکمل وضو بنانے کی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ جو شخص مکمل وضو بناتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں ایسی چیز تمہیں نہ بتاؤں جس سے تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ویرفع بالدرجات، اور تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضو علی المکارہ، اور جب انسان تکلیف کے وقت میں پوری طرح سے اچھی طرح سے وضو بنائے، وہ کثرت الخطا الی المساجد، اور کثرت کے ساتھ مسجدوں کو جائے با جماعت نماز پڑھنے کے لیے، وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اہتمام کرنا، انتظار کرنا، فذالکم الرباط، یہ رباط والا کام ہے۔ جیسے دشمنوں کے مقابلے میں جیسے فوج انتظار کرتے ہوئے طاق میں لگی رہتی ہے، ویسے ہی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بہت بڑا اجر و ثواب کا حاصل ہوتا ہے۔ موسم سرما ہے اور اندھیری رات میں جب کوئی آدمی مسجد کو جاتا ہے تو اس کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، اور مسجدوں کو اندھیرے میں پیدل جانے والوں کے لیے مکمل نور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا روز قیامت۔ اگر واقعی کوئی آدمی شدت سردی کی وجہ سے ٹھنڈا پانی ہے اگر وہ استعمال کر نہیں سکتا، طبیعت خراب ہونے کا امکان ہے، تو اس کے لیے وضو اللہ تعالیٰ نے وضو کے بدلے میں تیمم رکھا ہے، چاہے وہ حدث اصغر ہو چاہے وہ حدث اکبر ہو، یعنی غسل کی جگہ پہ وضو کی جگہ پہ آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اگر اس کو گرم پانی میسر نہ ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے دین کو آسان بنایا ہے، جیسا کہ حدیث ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ احتلمت فی لیلۃ باردۃ فی غزوۃ ذات السلاسل، ذات السلاسل جنگ میں بالکل سرد رات تھی، ٹھنڈ رات تھی، موسم سرما میں احتلام ہو گیا، فاشفقت ان اغتسلت ان اہلک فتیممت، کہتے ہیں کہ اگر میں غسل کروں تو میں سردی کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤں گا، تو پھر میں نے وضو بنایا اور میں نے نماز پڑھی، اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی صبح کی۔ فذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے صحابہ کرام جب واپس آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیے کہ عمر بن العاص نے اس طرح سے کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر، اے عمر بن العاص، صلیت باصحابک وانت جنب، کیا آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اپنے ساتھیوں کو، آپ حالت جنابت میں تھے؟ میں نے نبی علیہ الصلوۃ فاخبرہ بذالک، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر کیا کہ شدت سردی میں ٹھنڈا پانی تھا، اگر غسل کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر غسل کرنے سے منع فرمایا۔ اور میں نے کہا انی سمعت اللہ یقول، میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، قتل نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے، سورہ نساء آیت نمبر 29۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور کہا کہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، یعنی مطلب ہے کہ آپ ان کے عمل سے راضی ہو گئے۔ مطلب معلوم یہ ہوا کہ شدت سردی کی وجہ سے کوئی آدمی اگر پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے ٹھنڈا پانی، تو تیمم کر کے وضو اور غسل ہم کر سکتے ہیں۔ اور تیمم جو کہ وضو کا بدل ہے، وہ صرف ایک مرتبہ زمین پر پاک مٹی پر مارنا ہے، اس کے بعد پھر اپنے چہرے کو اور دونوں
ہتھیلیوں کو ایک بار مسح کرنا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے اور قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ اور سردیوں کے موسم کی ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سردی میں لوگ زیادہ شوز استعمال کرتے ہیں، ساکس پہنتے ہیں۔ ساکسوں پر مسح کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ موزے جسے کہتے ہیں یا جورب جسے کہتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنی 70 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمسح علی الخفین۔ مجھے 70 صحابہ کرام نے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موزوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ وہ حمام ابن الحارث سے کہتے ہیں رأیت جریر بن عبداللہ بالا ثم توضأ ومسح علی خفیہ، میں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ پیشاب کو گئے، پھر وضو بنایا، پھر اپنے موزوں پر مسح کیا۔ پھر آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھایا۔ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اسی طرح سے آپ مسح کیا اور آپ نے نماز پڑھائی۔ تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم بن حمام کہتے ہیں کہ فکان یعجبہم حدیث جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ان کو بہت پسند آئی، کیونکہ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو آخر میں مسلمان ہوئے تھے۔ تو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موزوں پر مسح کرنے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اور بہت اچھی بات ہے، اجازت ہے کہ آیت کے اندر موجود ہے اور احادیث کے اندر بھی موجود ہے کہ پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ موزے پہن کر ہم ایک دن ایک رات مقیم کے لیے اور 3 دن 3 راتیں مسافر کے لیے، جیسا کہ شرط یہ کہ آدمی پہلی بار جب پہنے تو حالت وضو میں پہنے، اور اس کے بعد اس کو 1 دن 1 رات جہاں سے ہم پہلی بار وضو بنائیں گے وہاں سے حساب کر کے 24 گھنٹے ہم مقیم کے لیے اجازت ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتوں کی اجازت ہے موزوں پر مسح کرنے میں۔ اور یہ جو ساکس ہیں ان پر بھی ہم مسح کر سکتے ہیں، اور اس کو جورب کہتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے بعض لوگ جورب استعمال کرتے تھے جو اون کے بنے ہوتے تھے۔ اور کورونا نے ہمیں سکھایا کہ سردی کے موسم میں زکام والے سے، چھینکنے والے سے، بخار والے سے ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے۔